بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری اس ویڈیو کا مقصد کسی مذہب کو نیچا دکھانا نہیں، بلکہ اس سچائی کی تلاش ہے جس کی بابت سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سچائی سے واقف رہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ یسوع المسیح کیا واقعی مردوں میں سے جی اٹھے. یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اتنا اہم معاملہ ہے کہ عیسائیت کے محل کے ہر ستون کا وزن اس ایک اینٹ نے اٹھا رکھا ہے. عیسائیت کے تمام بنیادی عقائد کی تنابیں حتیٰ کہ الوہیت مسیح کی رسی بھی اسی کھوٹے سے بندھی ہوئی ہے. عیسائی عقائد کے اصل معمار پولس رسول کھلے الفاظ میں، جن کی کوئی تعویل نہیں اور نہ ہی کوئی ابہام ہے، اعلان کرتے ہیں. قرنتھیوں کا خط باب نمبر 15 فقرہ نمبر 12: اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، بلکہ ہم خدا کے حضور جھوٹے گواہ ٹھہرے. جب معاملہ اس قدر اہم تھا تو عہد جدید کے لکھاریوں نے اس کے تقاضوں کو کیسے نبھایا؟ متی کی انجیل کے 28ویں باب میں مقدس متی اس طریقے سے رقم تراز ہیں: سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پو پھٹتے مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا زلزلہ آیا، کیونکہ خداوند کا ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا. اس کی صورت بجلی کی سی اور پوشاک برف کی سی تھی. اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردوں کی مانند ہو گئے. پر فرشتوں نے عورتوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہو گیا تھا. وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. آؤ اور یہ جگہ دیکھو جہاں وہ پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اس کو دیکھو گے. یہ تھی مقدس متی کے مطابق. مرقس اسی واقعے کو اس طریقے سے قلم بند کرتے ہیں مرقس کی انجیل کے 16ویں باب میں: جب سبت گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں خریدی تاکہ جا کر ملیں، اور وہ ہفتے کے پہلے دن سورج نکلتے ہی قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے اس پتھر کو قبر سے کون لڑکائے گا. جب انہوں نے نگاہ کی تو اس پتھر کو لڑکا ہوا پایا، اور وہ بہت بڑا تھا. اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک نوجوان کو سفید لباس پہنے داہنی طرف بیٹھے دیکھا تو نہایت حیران ہوئی. مگر اس نے کہا کہ حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری المصلوب کو ڈھونڈتی ہو. وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے. دیکھو یہ وہ جگہ ہے جس میں انہوں نے اسے رکھا تھا. پس تم جاؤ اور اس کے شاگردوں سے اور پطرس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، اور جیسا اس نے تم سے کہا تھا تم اسے وہاں دیکھو گے. یہ تھا مقدس مرقس کے مطابق بیان. مقدس لوکا کا بیان چونکہ ادبی چاشنی رکھتا ہے، اس لیے وہ اپنی انجیل کے 24ویں باب میں اسی واقعے کو اس طریقے سے لکھتے ہیں: اور وہ ہفتے کے پہلے دن الصبح ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں، اور انہوں نے پتھر کو لڑکا ہوا پایا، اور اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی. اور ایسا ہوا جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو دو شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکا لیے تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے. یاد کرو جب وہ ہنوز گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کیا کہا تھا، یعنی ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے. تب اس کی باتیں ان کو یاد آئیں اور انہوں نے لوٹ کر ان 11 اور باقی سب کو ان باتوں کی خبر دی. یہ مریم مگدلینی اور ہبا اور یعقوب کی ماں مریم تھی، اور باقی عورتیں جو ان کے ہمراہ تھیں انہوں نے بھی یہ باتیں رسولوں سے کہیں.
مگر ان کو یہ باتیں محمل معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہیں کیا۔ تب پطرس اٹھ کر قبر کی طرف دوڑا اور جھک کر صرف کفن دیکھا اور اس ماجرے سے اپنے جی میں تعجب کرتا ہوا چلا گیا۔ اب مقدس یوحنا یہاں پہ اسی واقعے کو لکھتے ہیں اور ان کا بیان دوسرے انجیل نویسوں کی نسبت خاصا مفصل بھی ہے اور تھوڑا سا مختلف بھی ہے۔ تو یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 20 میں یہی واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی، وہ پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ تب وہ شمعون پطرس اور دوسرے شاگرد کی طرف دوڑی جسے یسوع پیار کرتا تھا اور ان سے کہا کہ وہ خداوند کو قبر سے نکال کر لے گئے ہیں اور ہم نہیں جانتی کہ انہوں نے اسے کہاں رکھا ہے۔ تب پطرس اور دوسرا شاگرد نکلے اور قبر کی طرف گئے، چنانچہ وہ دونوں اکٹھے دوڑے، مگر دوسرا شاگرد پطرس سے بڑھ گیا اور قبر پر پہلے پہنچا۔ اس نے جھک کر کتانی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے مگر وہ اندر نہ گیا۔ تب شمعون پطرس بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا اور قبر کے اندر گیا اور کتانی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے اور وہ رومال جو اس کے سر پر تھا کتانی کپڑوں کے ساتھ نہیں مگر جدا لپٹا ہوا ایک جگہ پڑا تھا۔ تب دوسرا شاگرد بھی جو قبر پر پہلے آیا تھا اندر گیا اور دیکھ کر یقین کر لیا، کیونکہ وہ ابھی تک نوشتے کو نہ جانتے تھے کہ مردوں میں سے اس کا جی اٹھنا ضروری ہے۔ تب وہ شاگرد اپنے گھر کو واپس چلے گئے، لیکن مریم باہر قبر پہ کھڑی روتی رہی اور روتی ہوئی جھکی اور قبر میں نظر کی جہاں یسوع کی لاش رکھی تھی۔ اس نے 2 فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے، ایک سریانے اور ایک پائتینے بیٹھے دیکھا، جنہوں نے اس سے کہا کہ بی بی تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا اس لیے کہ وہ میرے خداوند کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور میں نہیں جانتی کہ انہوں نے اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا بی بی تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا میاں اگر تو نے اسے یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا مریم۔ اس نے اس کی طرف پھر کر عبرانی زبان میں کہا ربونی، یعنی اے استاد۔ یسوع نے اس سے کہا مجھ سے نہ چمٹنا، کیونکہ میں ہنوز اپنے باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، مگر میرے بھائیوں کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے پاس یعنی اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی۔